السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جملہ خوش عقیدہ اہل ایمان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں عید الاضحیٰ کی خوشیوں سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ آج ہم قربانی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اصل میں قربانی کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ جب بابل کی سرزمین پر نمرود نامی ظالم بادشاہ کی بادشاہی قائم ہوئی تھی تو اس نے اپنی بادشاہی کے نظام کے اندر اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام نیاز جھوٹے خدا کی خدائی کے جو ہے وہ تابوت میں کیل ٹھوکنے کے لیے اور اسے نیست و نابود کرنے کے لیے اور اس کی عزتوں کو خاک میں ملانے کے لیے اپنے پیارے خلیل کو اسی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، اور اسے پہلے ہی یہ خبر ہو چکی تھی، اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے جس ستارے کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ گئی ہے۔ جب تعبیر پوچھی تو تعبیر یہ بتائی گئی، تیرے قلم روح میں تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ جب اس بات کو اس نے سنا، اس نے حکم دے دیا تھا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے پیدا ہونے کا ارادہ فرما لے، ساری کائنات مل کر بھی اس کی پیدائش کو نہیں روک سکتی ہے۔ اس نے ہر طریقے سے تدبیریں کی، لیکن اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے جو شکم شریف میں حمل تھا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ ایک تہخانے کے اندر تشریف لے گئی۔ اسی تہخانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کا بچپن اسی تہخانے کے اندر گزرا۔ الحمدللہ اس تہخانے کی زیارت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ جب بغداد شریف کے سفر میں حاضری ہوئی تو کوفہ کربلا سے جب بغداد شریف کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں وہی بابل کا علاقہ پڑتا ہے، اور وہیں پر وہ تہخانہ آج بھی موجود ہے، اور جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ تہخانے کے اندر شیشے سے اس جگہ کو گھیر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی ایک عام اللہ کا ولی کسی جگہ پر کچھ دن آ کر کے قیام کر لے تو وہ جگہ اتنی پرنور ہو جاتی ہے کہ جو بندہ وہاں پہ چلا جائے اس کی نورانیت کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کا ایک عام نبی نہیں بلکہ اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جس تہخانے میں نصیب پیدا ہوئے، بلکہ اپنے
بچپن کے کئی سال جس تہخانے میں آپ نے گزارے اس تہخانے میں کتنی روحانیت اور نورانیت ہوگی. آپ خود کبھی اس تہخانے کی زیارت کریں, وہاں پہ جا کر کے آپ دیکھیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی جگہ آئے ہیں اور ایسا لگے گا کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ میں اتنا نور رکھا ہے کہ بندہ وہاں پہ بیٹھ کر کے جب درود ابراہیم پڑھتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا رواں رواں خوشی سے مچلنے لگتا ہے. اللہ اکبر. اسی تہخانے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے جس بندے کو پیدا کرتا ہے پھر اس کی نگاہوں کے سامنے وہ مقصد ہر وقت رہا کرتا ہے. ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو سوال کیا تھا وہ توحیدی کا سوال کیا تھا. پوچھا میرا رب کون ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. ماں سمجھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پرورش کے لیے پوچھ رہا ہے. کہا میں ہوں. کہا اور آپ کا رب کون ہے؟ کہا تمہارے والد محترم ہے. اب اس کے بعد نے پوچھا کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں سمجھ گئی میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں بتوں کی اور ستاروں کی پوجا عام تھی. اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس مقدس تہخانے سے باہر تشریف لائے تو عالم کفر کا محور بنا ہوا تھا. لوگ ستاروں کی, چاند سورج کی پوجا کر رہے تھے, بتوں کی پوجا کر رہے تھے. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ پھر ایک اللہ کی وحدانیت کا جب نعرہ بلند کیا تو جیسے حالات پیدا ہوئے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ تو آپ نے بارہا سنا کہ وہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے جیسے مٹھائی رکھتے تھے میلے کے دن اور پھر جیسے ان کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لوگ اپنے میلے میں گئے ہوئے ہیں اور بتوں کے سامنے مٹھائی رکھ کر کے گئے ہیں. اللہ کے خلیل نے پھاوڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا اور ایک بت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. جب واپس پلٹ کر کے آئے انہیں پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے. نمرود کے دربار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی. پھر مقدمہ چلا. ان کے پاس میں کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ جب لاجواب ہو گئے تو آخر کے اندر پھر وہی ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوتا یا تو گالی سے بات کرتا ہے یا گولی سے بات کرتا ہے. انہوں نے بھی وہی کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور انہیں آگ کے حوالے کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آتش کدہ تیار کیا گیا اور اس آتش کدے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. اب وہ کتنا بڑا آتش کدہ تھا, ایسی زبردست وہ آگ تھی, آسمان سے باتیں کرتی تھی. اگر آسمان میں کوئی پرندہ گزرتا تھا اس آگ کی لپٹوں سے وہ بھون کر کے جو ہے وہ بھون کر کے رہ جاتا تھا اور کئی جو ہے وہ میٹر تک اس کی تپش پہنچتی تھی. لیکن اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کے غلغلہ اور توحید کے اعلان کے لیے اس آگ کے اندر بھی جانا گوارا کیا. جب آگ میں جانے لگے حضرت جبریل آئے. کہا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. کہا ہاں حاجت تو ہے. کہا بتائیے کیا حاجت ہے؟ کہا جس کے سامنے میری حاجت ہے وہ پروردگار خوب جانتا ہے, مجھے کسی سے میری حاجت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. اللہ جسے اپنا خلیل بنائے وہ کبھی مشکل حالات سے دوچار ہو کے گھبرایا نہیں کرتا. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پہنچے, بندہ پہلے قربانی دے پھر اللہ تعالیٰ اس پر انعام و اکرام فرماتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور آگ میں گئے, اللہ نے اس آگ کو جو ہے وہ باغ اور گل گلزار بنا دیا. اور جنہوں نے آپ کے لیے وہ عذاب تیار کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ نے ان پر پھر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ پوری سلطنت نمرود کی مٹ کر کے رہ گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر توحید کا پرچار کرنے کے لیے ملک شام کے اندر تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد جب شام کے اندر قحط پڑا, حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف گئے. مصر کے ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ جو آپ کی بیوی تھی اس کے ساتھ میں غلط ارادے سے جب اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب میں گرفتار کیا. وہ گھر کے تڑپنے لگا. حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ نے جب معافی مانگنے پر اسے معاف کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ برا ارادہ کیا، پھر معافی مانگی اور پھر ٹھیک ہو گیا۔ 3 مرتبہ جب ایسا کیا تو آخر میں اس نے حضرت سارہ کو کہا کہ انہیں میرے ملک سے نکال دو اور میری جو باندی ہاجرہ ہے وہ ان کو دے دو۔ حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جیسا ایک مقدس بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں بڑھاپے کی عمر کے اندر جب عام طور پر اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس عمر کے اندر اگر اللہ اولاد دے اس کا پیار کتنا ہوتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی مولا تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور ابراہیم تو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اپنے ساتھ محبت کو دکھانے کے لیے پھر ان کے امتحان لینے کا اعلان فرمایا۔ پھر وہ کیسا امتحان ہوا، تاریخ ہمیشہ اس امتحان کو یاد رکھے گی۔ عزیزان مکرم، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیشانی کے اندر جگمگانے لگا تو حضرت سارہ کو کچھ رشک پیدا ہوا اور کہا کہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میری نگاہوں سے دور کر دو۔ اب اللہ کا حکم تھا کہ جو ہے وہ سارہ کی جو ہے وہ حاجت کو پوری کیا جائے، اور جہاں پہ آج خانہ کعبہ آباد ہے وہاں پر لے جا کر کے چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے پھر اس جگہ پر آئے جس جگہ پر آج خانہ کعبہ اور زمزم کا کنواں بنا ہوا ہے، وہیں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی ننھی سی عمر ہے، ایک کھجور کا ٹوکرا اور تھوڑا سا پانی دے دیا۔ اب اس کے بعد میں جب وہاں سے آگے بڑھنے لگے حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے میرے سرتاج میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بار بار کوئی جواب نہ دیا، آخر میں حضرت ہاجرہ نے کہا کیا اللہ کی طرف سے آپ کو ایسا ہی حکم ملا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب کا مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر رب کا یہی حکم ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وادی کے کنارے پہ پہنچے تو اس وقت آپ کے دل میں اپنے چھوٹے سے بچے کی محبت نے جوش مارا۔ وادی کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر میں نے بسا دیا ہے۔ اے میرے مولا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اے اللہ تو میں نے ان کو اس لیے یہاں پہ آباد کیا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی اور آپ وہاں پہ رخصت ہو گئے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت ہاجرہ ایک عورت ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ساتھ میں ہے۔ عورت کے ساتھ میں اگر چھوٹا سا بچہ ہو تو اس وقت عورت کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، جنگل بیابان، انسان تو انسان کوئی جانور بھی نظر نہ آتا ہو، لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی محبت کے اندر وہاں پہ رہنا گوارا کیا۔ اور پھر اس کے بعد میں جو وہاں پر حالات پیدا ہوئے آپ نے بارہا سنا کہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے، حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی اور اس کے بعد میں دور دور تک دیکھا پانی نظر نہیں آ رہا، دوڑ کر کے آئی، اپنے بچے کو دیکھا، پھر مروہ پہ چڑھ گئی، پھر دوڑ کر کے آئی، اپنے بچے کو دیکھا، پھر صفا پہ چڑھ گئی، 7 چکر لگائے اور بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ماں کی ممتا اپنے بچے کی محبت کے اندر ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی کی طرف چکر لگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، صبح قیامت تک حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پھر ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگانے کا حکم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر! جب اللہ کی محبت کے اندر بندہ قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتا۔ آخری چکر میں آپ نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، آواز کی طرف غور کیا
تو دیکھا کہ کوئی میرے اسماعیل کے پاس کھڑا ہے، دوڑ کر کے گئی تو دیکھا کہ جو ہے وہ ایڑیوں کی ٹھوکر سے جو ہے وہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور جب پانی بہنے لگا حضرت ہاجرہ نے پانی کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے زمزم کہہ کر کے اسے روکنا شروع کیا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہاجرہ پہ رحم کرے، اگر وہ پانی کو چھوڑ دیتی تو پھر پانی پھیل کر کے کشادہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد میں اسی مقام پر اپنے بچے کی پرورش فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، اب بڑی قربانیوں سے گزر کر کے دونوں باپ بیٹے آئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مقدس حرم کو بنانا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت ہو رہا ہے۔ اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر یہ میرا حق ہے، میں اس کا اہل ہوں۔ اللہ نے دنیا والوں کو دو ایسی عظیم ہستیوں کو دکھایا جو واقعی خانہ کعبہ کو بنانے کی صحیح حقدار تھی، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے ان دونوں کی قربانیوں کا امتحان لیا گیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خانہ کعبہ بنانے والے کوئی عام انسان نہیں ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے اندر قربانی کا کیسا جذبہ پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے تو خواب میں دیکھا آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ قربانی کرو۔ آپ نے اٹھ کر کے ایک روایت کے مطابق 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے قربانی کرو، آپ نے اٹھنے کے بعد میں 200 اونٹوں کی قربانی کی۔ تیسرے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے خواب میں دیکھا آپ سے کہا جا رہا ہے اپنے پیارے اور سب سے پیاری چیز کی قربانی ہماری بارگاہ کے اندر پیش کرو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، آج بادشاہ کے دربار میں مہمانی کے لیے لے کر کے جانا ہے۔ آپ کی مراد یہ تھی اللہ کی بارگاہ میں ان کو لے کر کے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے اور بنا سوار کر کے روانہ کیا۔ آپ دیکھیں جب اس طرح قربانی کا جب موقع آیا، شیطان کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر آج باپ بیٹوں نے قربانیاں پیش کر دی تب پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے عظیم مراتب تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت ہاجرہ کو بہکانے کے لیے گیا، کہا تمہیں پتا ہے وہ کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ کہا وہ مہمانی میں دعوت میں لے کر کے گئے ہیں۔ کہا نہیں، بلکہ وہ ان کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ کہا ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری نہیں چلا سکتا، کہا اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ کی محبت الہی دیکھو، انہوں نے کہا اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں۔ اب اس کے بعد میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آیا، لیکن وہاں پر بھی بس نہ چلا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے آیا تو آج جہاں پہ 3 شیطان مینا کے اندر بنے ہوئے ہیں وہ جمرہ عقبہ کے پاس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بہکانا چاہا، آپ نے کنکری اٹھا کر کے اسے ماری، وہیں پر زمین میں دھس گیا۔ آگے بڑے پھر بہکانے کے لیے آیا، درمیانی والی جمرہ کے اندر، وہاں پر بھی آپ نے کنکری ماری، وہیں پہ دھس گیا۔ پھر آگے بڑھے، جو بڑا شیطان بنا ہوا ہے وہاں پر وہ بہکانے کے لیے آیا، آپ نے وہاں پر بھی کنکری ماری، زمین میں دھس گیا۔ اب اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے مقدس فرزند سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے بتاؤ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے رائے پوچھی تو اس مقدس بیٹے نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا ففعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لیٹایا۔ اب ایک باپ اور ایک بیٹا ایک بڑی قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، زمین و آسمان کا کلیجہ بھی جو ہے وہ کانپ گیا ہوگا کہ اللہ کی کیسی محبت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دل کے اندر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کے لیے پورے طور پر تیار ہے۔ لیکن بندہ جب قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تاریخ نے بتا دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کا ارادہ کیا، حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دے تاکہ میرا تڑپنا دیکھ کر کے کہیں آپ کے ارادے کے اندر فرق
نہ آ جائے اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں, کہیں میرے چہرے پہ نظر پڑے تو محبت پدری کے اندر کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائے. قربانی کا ایسا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان دونوں مقدس پیغمبروں کے دلوں کے اندر دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے. جب چھری چلانے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا لیکن چھری چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی, دوسری بار پھر چھری چلائی لیکن چھری نہ چلی. اگر چھری سے پوچھا جاتا کہ تو کیوں نہ چلی تو چھری کا جواب بھی تو یہی تھا کہ جو آگ اللہ کے حکم سے جلانے والی ہے وہی آگ جب حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی اور رب نے حکم دے دیا تو خلیل کو اس آگ نے نہ جلایا. تو اسی پروردگار کا تو حکم ہے کہ اگرچہ میرا کام کاٹنا ہے لیکن پروردگار کا جب حکم ہے کہ تجھے اسماعیل کے گلے پہ نہیں چلنا ہے تو میں کیسے چل سکتی ہوں. تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلانے کا ارادہ کیا اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا وہ جنت کا ایک جانور لے کر کے, ایک روایت کے مطابق دمبا یا بکرا لے کر کے زمین پہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ میں لا کر کے رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو دیکھا کہ اسماعیل قربان ہو چکے ہیں, لیکن جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ اسماعیل تو خوش اور خرم کھڑے ہیں اور اس کی جگہ میں جنتی جانور ذبح ہو چکا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ایسا پسند فرمایا, ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور تو ہم اسی طرح جو ہے وہ محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور پھر ان کی اس یادگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والوں کے اندر قائم اور باقی رکھا. عزیزان مکرم, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو قربانی پیش ہوئی تھی اسی قربانی کی یاد آج ہم اور آپ منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد میں اس مقدس قربانی کو ادا کیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. عرض کی یا رسول اللہ ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے. اور روایتوں سے یہ پتہ چلا کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور ہمارے لیے پل صراط کے اوپر سواری بن کر کے آئیں گے اور جو بندہ قربانی کرتا ہے خوش دلی کے ساتھ میں یہ جانور اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے. اور جو بندہ خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کرے تو قربانی کا جو گوشت پوشت ہے اس کے لیے 70 گنا بڑا کر کے میزان عمل کے اندر رکھا جائے گا. تو آج وہ قربانیاں ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ میں ادا کرنی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے. آپ نے برابر قربانی کی اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے اپنے مال سے 100 جانور خریدے, 100 اونٹ خریدے, 70 کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیا اور 30 کو حضرت علی سے ذبح کروایا. اور ایک عید کے موقع پہ میرے آقا علیہ السلام جب قربانی کا ارادہ فرمانے لگے 6-7 یا مختلف روایتوں کے مطابق چند جانور جب آگے لائے گئے ہر جانور یہی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں سے پہلے میں ذبح ہو جاؤں. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ان جانوروں کی قربانی فرمائی اور فرمایا فاطمہ جب قربانی ہو تو تم پاس میں کھڑی ہو جاؤ, اس لیے کہ قربانی کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آج ان قربانیوں کو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا